خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک اور ملک کو جاتے ہوئے غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا۔ ایک کو 5 قنطار دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر کو روانہ ہوا۔ جس کو 5 قنطار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے۔ لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا قنطار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ 5 قنطار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 قنطار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 قنطار اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 قنطار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا قنطار زمین میں چھپا دیا۔ دیکھ، جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکار کو دیتا، تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لیتا۔ بس اس سے یہ قنطار لے لو، اور جس کے پاس 10 قنطار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افطار سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، سال کے دوران 33ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس کہتے ہیں، دریا اپنا پانی نہیں پیتے، درخت اپنا پھل نہیں کھاتے، سورج کی روشنی اپنے لیے نہیں ہے اور پھول اپنے لیے خوشبو نہیں بکھیرتے۔ دوسروں کے لیے زندہ رہنا اصول فطرت ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وقت چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ زندگی تب اچھی ہے جب آپ خوش ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر ہے
جب دوسرے آپ کی وجہ سے خوش ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کریں۔ لتوری سال کے اینڈ کے بالکل قریب ہیں، اور چند دنوں سے ہم تلاوتوں میں سنتے ہیں آخرت کے بارے میں کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ لاسٹ سنڈے ہم نے سنا کہ جاگتے رہیں، دعا کریں، اور آج کی تلاوتیں بھی ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ خدا نے ہمیں کون سے تحفے دیے ہیں، جوہر دیے ہیں، قابلیت دی ہے، ٹیلنٹس دیے ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے نیک خاتون کی خوبیاں۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، نور کے فرزند کی طرح ہم ہمیشہ دوسروں کو روشنی دیں، دوسروں کو زندگی دیں، دوسروں کی مدد کریں۔ اور آج کے انجیل پاک میں ہم نے تمثیل سنی کہ ایک مالک روانہ ہونے سے پہلے اپنے غلاموں کو بلاتا ہے، ان کو کنتار دیتا ہے، ایک کو 5، ایک کو 2 اور ایک کو 1، ان کی لیاقت کے موافق، اور دور دراز ملک کو روانہ ہو جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو ان سے حساب لیتا ہے۔ جس کے پاس 5 تھے اس نے حاضر ہو کر کہا، اے مالک، تو نے مجھے 5 دیے تھے، میں نے 5 اور کمائے۔ مالک بہت خوش ہوتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو، تو دیانتدار نکلا ہے، وفادار نکلا ہے، تجھے بہت دیا جائے گا، کثرت کا مختار بناؤں گا۔ دوسرا جسے 2 دیے گئے تھے وہ بھی حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک، تو نے مجھے 2 کنتار دیے تھے، 2 میں نے اور کمائے ہیں۔ مالک اس سے بھی بہت خوش ہے، اسے شاباش دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا ہے، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اور تیسرا جسے 1 ملا تھا وہ حاضر ہو کر کہتا ہے کہ مالک، تو نے مجھے 1 کنتار دیا تھا اور میں نے اسے چھپا دیا، لے جو تیرا ہے۔ اور مالک اس سے ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ کنتار جو مالک نے دیا تھا اسے چھپا دیا ہے، اس کا استعمال نہیں کیا۔ اور مالک جو ہے وہ خدا ہے، غلام ہم سب ہیں، اور خدا نے ہم سب کو جو ہے کنتار دیے ہیں۔ کنتار جو ہیں ٹیلنٹس ہیں، قابلیت ہیں، جوہر ہیں، تحفے ہیں جو خدا نے ہم سب کو عطا کیے ہیں، خوبیاں ہم سب کو عطا کی ہیں، برکت ہم سب کو عطا کی ہے۔ سب سے بڑا تحفہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے وہ زندگی کا ہے، اور ہمیں سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں جو برکات فضائل عطا کیے ہیں، کہ باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے یہ تحائف دیے ہیں، جوہر دیے ہیں، برکتیں دی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان کی قدر کرنی ہے جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر اس چیز پر فوکس نہیں کرنا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ اس بات پر غور اور فوکس کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اکثر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں۔ ہم نے اس بات پر غور نہیں کرنا اور اس پر فوکس نہیں کرنا۔ ہمارا فوکس کیا ہے؟ جو ہمارے پاس ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جو قابلیت، جو تحفے خدا نے ہمیں دیے ہیں، ان پر غور کریں کہ مجھے خدا نے کیا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کیا نہیں دیا، بلکہ کیا دیا ہے۔
آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میرے پاس کیا ہے، خدا نے مجھے کیا دیا ہے، کون سا تحفہ دیا ہے اور کتنے کنتار دیے ہیں۔ کسی کو 5، کسی کو 2، کسی کو 1۔ میرے پاس کتنے کنتار ہیں، میرے پاس کتنے تحائف ہیں، میرے پاس کتنے ٹیلنٹ ہیں، میرے پاس کتنی برکت ہے۔ میں اس کے لیے پہلی بات خدا کا شکر ادا کروں، ان برکتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کروں، ان ٹیلنٹس کی قدر کروں جو خدا نے مجھے دیے ہیں، اور ان کو خدا اور انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال کروں۔ یہ نہیں کہ جو برکت مجھے ملی ہے، جو ٹیلنٹ مجھے ملا ہے، میں اسے چھپا دوں، اپنی ذات تک رکھوں، بلکہ نور کے فرزندوں کی طرح خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو روشنی دیں، دوسروں کی خدمت کریں۔ جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اس سے مدد کریں، اس سے خدمت کریں، اور مالک ہم سے بہت خوش ہوگا۔ یہ ہماری روحانی تیاری ہوگی، روحانی تیاری ہوگی۔ ہم نے ہر وقت تیار رہنا ہے خدمت کے لیے، ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہنا ہے۔ خدا نے جو تحفے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، ان کی قدر کریں۔ مالک نے واپس آ کر انہی کا حساب لیا جو دیا گیا تھا، جو دیا نہیں گیا اس کا حساب نہیں ہوا۔ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمیں بھی ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بہت کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، بہت کچھ۔ سب سے بڑا تحفہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ زندگی کا ہے۔ زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور اس زندگی کو دوسروں کی خدمت کے لیے گزاریں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے گزاریں، اور خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایک شخص ایک جگہ پر خدا کا گھر تیار ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے مدد کی اس گھر کی تعمیر کے لیے، بہت سے لوگوں نے، کسی نے سیمنٹ دے دیا، کسی نے اینٹیں دے دیں، کسی نے ریت بجری دی، کسی نے پیسے دیے۔ ایک شخص جو بہت غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے کہا میں کیا دوں، میں کیسے خدمت کروں؟ اس نے غور کیا، جو ہے اس کے پاس، وہ نہیں جو نہیں ہے۔ اس نے اس پر غور نہیں کیا جو اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس نے اس پر غور کیا، فوکس کیا جو اس کے پاس ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے پاس کیا ہے۔ وہ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا اور کچھ فاصلے پر، کمیونٹی سے فاصلے پر رہتا تھا۔ جب وہاں سے مزدور گزرتے تھے کام کرنے والے، تو وہ ٹائم پر باہر نکلتا، ان سے بات چیت کرتا، ان کا حال پوچھتا، ان کے خاندان کے بارے میں حال پوچھتا، اور کہتا کہ کام کیسا چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں پانی پلاتا تھا، پانی پلاتا۔ اس کے پاس ایک مٹکا تھا، اور وہ اس مٹکے سے ان کو پانی پلاتا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا، ان کا حال پوچھتا، اور ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ خدا ہمیشہ ان کی مدد کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ ہوں۔ جب وہ خدا کے حضور میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد حاضر کیا گیا، تو اس نے دیکھا کہ اس کا نام جو ہے، اس فہرست میں جن خاندانوں نے، لوگوں نے مدد کی تھی، اس کا نام بھی وہاں پر تھا، وہ سب سے اوپر۔ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس شخص نے اس بات پر فوکس کیا، غور کیا جو اس کے پاس تھا۔ اس نے غور کیا کہ میرے پاس کیا ہے، کتنے کنتار ہیں؟ ایک کنتار ہے میرے پاس۔ جو خوبی میرے پاس ہے، جو ٹیلنٹ میرے پاس ہے، جو برکت خدا نے مجھے دی ہے، یہ تھی کہ میں ان کا حال پوچھوں، میں ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوں، میں ان کے خاندان کے بارے میں پوچھوں، میں ان کے کام کے بارے میں پوچھوں کیسا چل رہا ہے، ان کے لیے دعا کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مٹکا ہے میرے پاس، اسے گزرتے ہوئوں کو پانی پلا سکوں۔ اور یہی جو اس کے پاس تھا، اس نے اسے دبایا نہیں ہے، چاہے ایک ہی کنتار تھا، چاہے بہت تھوڑا تھا، کچھ ہمارے پاس ہے نا، تھوڑا ہے مگر ہے۔ ہم سے پوچھا بھی اس کے مطابق جائے گا، جتنا ہمیں دیا گیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ کبھی پریشان نہ ہو کہ میرے پاس تھوڑا ہے، ہر ایک کے پاس ہے، کچھ نہ کچھ خدا نے سب کو ہی دیا ہے۔
کسی کو 5 قنطار دے دیے، کسی کو 2 اور کسی کو 1، اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اس کو خدا کی خدمت اور انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں، تو خدا آپ سے بہت خوش ہوگا، مالک بہت خوش ہوگا اور آپ کو بہت برکت ملے گی۔ آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں، خدا کا شکر ادا کریں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اور سب سے بڑا تحفہ، زندگی کا تحفہ خدا نے ہمیں دیا ہے، انسانوں کی اور خدا کی خدمت کے لیے اسے گزاریں، ہمیشہ انسانوں کی مدد کرتے رہیں اور خدا سے برکات پاتے رہیں، مسیح خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔